بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما. اما بعد، ثلاثۃ الاصول و ادلتها، یہ عقیدے کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا تیسرا باب اللہ کے فضل و توفیق سے ہم نے آج پڑھنا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسی طرح دین اسلام کی دلائل کی بنیاد پہ معرفت کا مختصر تعارف کروایا گیا، اور آج سے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق جو ہے ذکر کیا جائے گا. اور پھر یہ نبی علیہ السلام کی معرفت، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا یہ عقیدہ ہے اور کیا یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اس کے متعلق آج کچھ تمہیداً باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ وقت ملا تو پھر آگے مزید جو سبق ہے اس کو بھی پڑھا جائے گا. تو الاصل الثالث، یہ کہتے ہیں تیسری اصل اور تیسری بنیاد، یعنی دین کے 3 اصولوں میں سے یہ ایک اصل ہے اور ایک بنیاد ہے، جس کا علم حاصل کرنا، جس کی معرفت حاصل کرنا انسان پر واجب اور فرض ہے. ان 3 اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے نبی علیہ السلام کی معرفت اور ان کے بارے میں علم ہونا. تو کہتے ہیں معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. خیر، یہ ایک بہت عظیم چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق انسان کی معرفت ہو، اور یہ دین کی بنیادوں میں سے. وہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کی بہت پیاری اس کے متعلق تبصرہ ہے، اس کو اگر پڑھا جائے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں کی ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا یہ سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں اور جو خبریں انہوں نے دی ہیں ان کی تصدیق کرنا، اور نبی علیہ السلام جس کا حکم دے اس کی اطاعت کرنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، کیونکہ اسی کی بنیاد پر انسان کی اللہ کی معرفت مکمل ہوگی، دین کی معرفت مکمل ہوگی، اور انسان اپنی نجات پا سکے گا. نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو نجات دے سکے. اس لیے یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان اللہ نے ان کو واسطہ بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے سزاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا واحد ذریعہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی معرفت، ان کے دین کی معرفت، اور وہ جو شریعت لائے ہیں ان کا جو طریقہ ہے ان کی معرفت حاصل کی جائے. اور اسی طرح کی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی بات کی ہے. یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے عقائد پر بہت تفصیل لکھی ہے، قرآن و حدیث پر مبنی جو عقائد ہیں ان کی تفصیل ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ معرفت کے محتاج جو ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں اس کی معرفت کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں اور سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے، اور ان کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے کھانے اور پینے سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اور کھانے اور پینے سے زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کی معرفت اور ان کی طریقے کی اور شریعت کی معرفت ہو، تاکہ ہم اس کی اتباع کر سکیں. کیونکہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم سے رہ گئی، اگر ہم سے یہ چیز رہ گئی مثلا، تو پھر ہم عذاب میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جا سکتے ہیں، اور قبر اور ہمیشہ کا عذاب ہم پر مسلط ہو سکتا ہے. دنیا میں اگر کھانا پینا نہیں کھایا تو وقتی طور پر کیا ہوگا کہ انسان کو بھوک لگ گئی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کیا آ جائے گی، موت آ جائے گی. لیکن جو دین کی معرفت اور نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے
اور وہ جو لائے ہیں نبی علیہ السلام کی معرفت میں سے ایک بڑی معرفت یہ ہے کہ وہ جو دین لائے ہیں، اور اسی طرح ان کی اپنی سیرت کیا تھی، کس طرح انہوں نے کیا طریقہ ہمیں دیا ہے، یہ سب اس میں چیزیں شامل ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں، جو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح ایک عظیم بات علماء نے کی ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے تمام راستے بند کر دیے نجات کے، سوائے ایک ہی راستہ ہے جو انسان کو نجات دے سکتا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی بہتری، یہ رسالت محمدیہ کے علاوہ ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی انسانوں پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت کے طور پر تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی کے متعلق ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی معرفت کرائی ہے اور اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اور پھر نبیوں کی جس نے اطاعت کی اور ان کی بات کو قبول کیا، ان کو پھر نبیوں نے بشارتیں سنائی ہیں، اور جنہوں نے مخالفت کی ہے ان کو ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وعیدیں سنائی ہیں۔ اور ان کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے، رسولوں کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے کنجی بنایا ہے اور نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی نبیوں کی رسالت کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے، یہ اللہ کی معرفت انبیاء کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ انبیاء کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر ہوتی ہے، اور ان کے اوپر وحی جو ہے اس کی معرفت کی بنیاد پر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کا نبیوں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے انبیاء کی معرفت اور انبیاء کے طریقے کی معرفت اور ان کے جو ہے شریعت کی معرفت، یہ بنیاد ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ اس کی بنیاد پر ہی انسان اللہ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے، دین کی بھی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جو پہلی دو اسلام کی اور ایمان کی بنیادیں ہیں، جو ہم نے الحمدللہ پچھلے 2 ابواب میں پڑھ دی۔ تو ان دونوں کا انحصار اس پر ہے کہ نبی کی معرفت اگر ہوگی اور نبی کا طریقہ پتہ ہوگا اور نبی کی شریعت پتہ ہوگی، تب اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے، اور تب ہی اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور دین اسلام کی معرفت اس نبی کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی معرفت یہ ان 3 بنیادی اصولوں میں سے ہیں کہ جس کی معرفت ہر انسان پر فرض ہے، جس کو جاننا سیکھنا یہ ہر انسان پر فرض ہے، کیونکہ نبی کی معرفت کے بغیر، نبی کے طریقے اور نبی کی شریعت کی معرفت کے بغیر نہ بندہ اللہ کی معرفت کو پا سکتا ہے، نہ دین کی معرفت کو پا سکتا ہے، اور نہ ہی نجات کا اس کے لیے کوئی ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے بنیاد بنایا گیا اور اصل ثالث اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی سعادت مندی جو دونوں جہانوں میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں جو بندہ اپنے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہے اس پر ضروری ہے اور فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے معرفت حاصل کرے، ان کی اتباع کرے، اور جو بندہ اپنی نجات اور سعادت چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو پہچانے، نبی علیہ السلام کے حالات کو جانے، تاکہ وہ جہالت سے بھی نکلے، اور پھر نبی علیہ السلام کی معرفت کے بنیاد پر وہ اتباع کرے، ان کی اور انہی کا گروہ کہلائے، اور ان کا جو ہے انہی کے صحابہ کے طریقے پر چلے، تو یہ بندہ جو ہے یہ نجات پا سکے گا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے پھر لیولز ہیں، کسی کی اتباع زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کوئی اس سے بالکل محروم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے اور بندے کی خصوصیات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ الغرض نبی علیہ السلام کی معرفت میں کچھ چیزیں بنیاد ہیں جن کو اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے نام کی معرفت، ان کے نسب کی معرفت، ان کی عمر جو ہے اس کے متعلق تفصیلات کی معرفت اور علم، اور اسی طرح نبوت اور رسالت کے زمانے
کا علم جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کن آیات کی بنیاد پر نبی بنائے گئے اور کن بنیادوں پر وہ رسول بنائے گئے، اس کی معرفت۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا، کہاں وہ ہجرت کر کے گئے، ان کی وفات، اور یہ تمام معاملات جو ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت اور معرفت میں سے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ان میں، یہ ساری نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، لیکن ان میں سے سب سے بڑھ کر جو اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کی معرفت اور اس کو جاننا، اس کو سیکھنا، اتباع کی نیت سے اور عمل کی نیت سے، اور پھر اس پر عمل کرنا بھی۔ یہ ساری چیزیں خلاصتاً جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ اس باب میں ذکر کی جائیں گی، اور نبی علیہ السلام کی سیرت بھی اور ساتھ میں ان کی شریعت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں وَهُوَ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، وہاشم من قریش وقریش من العرب والعرب من ذریۃ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ تو یہ بات کی ہے، ان کا نسب ذکر کیا ہے اور نام ذکر کیا ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب۔ تو محمد، تو نبی علیہ السلام کا یہ نسب ہے محمد ابن عبداللہ۔ تو محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ حمد کی جاتی ہو، بہت زیادہ تعریفیں کی جاتی ہوں، اور اس کے بہت سارے نام ہوں تعریفوں والے۔ تو نبی علیہ السلام کے بھی کئی نام قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک سب سے مشہور اور سب سے افضل اور اعظم نام، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو یہاں باقاعدہ نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ اسی طرح وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اس طرح کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام باقاعدہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ ابو القاسم، ابو القاسم لقب تھا۔ خیر، محمد نام ہے، اور محمد ابن عبداللہ، عبداللہ یہ نبی علیہ السلام کے والد تھے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے نہیں پایا، بلکہ یہ وفات ان کی پہلے ہی ہو گئی تھی، ان کی وفات نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اس طرح معاملات ہیں۔ اور ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ اصل تو نام ان کا شیبہ تھا، شیبہ تھا، اور اسی طرح ان کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے عمدہ آدمی تھے، اور قریش کے معاملات اکثر ان کے ہاں تھے، اور ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کے عبد المطلب جو نام پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو چچا تھے نا عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ ہے، ان کے چچا کا نام تھا المطلب۔ جب وہ مکہ آئے تو ان کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے شیبہ، ان کے جو چچا ہیں مطلب، ان کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے بھتیجا جن کا نام شیبہ تھا۔ تو اب سفر کی وجہ سے کافی رنگ بھی ان کا بدلا ہوا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، حالانکہ بھتیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب، یہ تو مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ تو اس طرح پھر ان کا نام پڑ گیا، حالانکہ ان کے بھتیجے تھے مطلب کے، تو اس طرح ان کا نام مشہور ہو گیا۔ تو یہی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم جو ہیں نبی علیہ السلام کے پردادا تھے، اور ان کا نام عمر تھا، ہاشم کا نام عمر تھا۔ اور ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے گوشت کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے، سرید جس کو کہا جاتا ہے، اور چوری جو ہے یہ اپنی قوم کے لیے بناتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے، اور ان کا نظام تھا حاجیوں وغیرہ کے لیے، تو ان کا نام اس لیے ہاشم پڑ گیا۔ اور پھر کہتے ہیں وہاشم من قریش، ہاشم قبیلہ قریش میں سے تھے۔ یہ قریش کا، اور آپ کہہ لیں عربوں کا سب سے مشہور اور سب سے باعزت قبیلہ تھا ہاشم، قریش سب سے
مشہور قبیلہ تھا، یہ ان میں سے تھے ہاشم۔ وقریش من العرب، یعنی قریش اصلی عرب تھے، یعنی اصلی عرب قبیلہ تھا۔ والعرب من ذریت اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل، اور جو عرب تھے یہ اصل میں اسماعیل بن ابراہیم جو ہیں، اسماعیل جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے الخلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، خاص دوست خلیل کو کہتے ہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں اسماعیل، ان کی اولاد میں سے یہ عرب ہیں، اور عرب سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ ان کا مختصر، بالکل مختصر یہ یہاں نسب نامہ ذکر کیا گیا، ورنہ بخاری میں عدنان تک موجود ہے، محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن آگے لمبا ہے، قصی بن کلاب بن مرہ بن مطلب کافی لمبا ہے عدنان تک، یہ نبی علیہ السلام خود ذکر کرتے تھے۔ تو علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افضل صلاۃ و سلام ہوں۔ تو یہاں تک نبی علیہ السلام کا یہ نسب نامہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے پھر ذبح کرنے کا ارادہ بھی کر دیا اور باقاعدہ لٹا بھی دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا بھی دیا اور ان کی قربانی کو بھی قبول کیا، جس طرح کہ اس کی تفصیل موجود ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام پھر بعد میں عربوں کے ساتھ رہے تھے، جب ان کی والدہ نے، بخاری میں ان کی تفصیل موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی جو بیوی ہے ہاجر اور آجر، دونوں نام ان کے آئے ہیں بخاری میں، ان کو چھوڑ کے آئے ہیں کعبہ کی جگہ پر، وہاں ابھی تک کعبہ جو ہے بنا نہیں تھا، بعد میں بنایا تھا انہوں نے، لیکن اس جگہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمزم کا ادھر سے چشمہ نکالا، اس کے بعد جرہم قبیلہ ادھر آیا، اور وہ جو ہے انہی کے ماتحت ہو کے رہنے لگ پڑے، کیونکہ پانی تھا ان کے پاس، اور پھر اس طرح اس قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے انہوں نے شادی کر لی، تو اور اسی دوران پھر اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو واپس چلے گئے تھے مصر والی سائڈ پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے تھے وہ بھی عطا کیے تھے۔ البتہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بھی دیگر تمام انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ہے تو بنی اسرائیل میں یہ بھی، لیکن خاص جو ہے اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اسحاق کی اولاد سے آگے یعقوب تھے، یعقوب کے پھر یوسف بیٹے تھے، اور اسی طرح یہ چین تھی، اور ہر زمانے میں اور نسل در نسل جو ہے ان میں انبیاء آتے تھے۔ البتہ نبی علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ صرف ایک نبی تھے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کا یہ جو ہے ان کے نسب نامے کے متعلق کچھ مختصر تفصیل ہے۔ انشاءاللہ باقی ہم، آج کا وقت مکمل ہو گیا، باقی اس کی جو دیگر تفصیلات ہیں ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔